ہمارے ہاں معاشرے میں گھٹن تب پیدا ہوتی ہے جب لوگ نیکیاں چھپ کے نہیں کرتے. بہت سارے لوگوں کو نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا, ذکر کر کے بھی سکون, اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں نفل پڑھنے لگا ہوں, اللہ کرے کسی کی نظر پڑ جائے اور وہ دیکھ کے کہہ دے کہ میں نہ, کیا میری بات, کیا میرا رویہ. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا میرے زمانے میں جس نے نیک بننے کے لیے نماز شروع کی اور بڑی پکی نمازیں پڑھتا تھا, لیکن جدھر سے گزرتا تھا لوگ کہتے تھے وہ دیکھو ریاکار جا رہا ہے, کیونکہ جس مقصد کے لیے کام کرتا تھا وہ عیاں ہو گیا. میرے پاس ایک دن آیا, کہنے لگا حضور نیک نامی کے لیے عبادت شروع کی تھی, الٹا بدنام ہو گیا ہوں. آپ فرماتے میں نے اسے کہا تو لوگوں کی طرف سے امید اتار کیوں نہیں دیتا کہ لوگ تیری تعریف کریں گے؟ تو ایک ہفتہ اس لیے پڑھ کے میرا اللہ دیکھ لے اور اللہ کے رسول دیکھ لے, اس لیے پڑھ لے ایک ہفتہ, پھر اس کے بعد مجھے بتانا. وہ شخص کہتا ہے ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ میرے پورے علاقے نے میری عزت کر دی شروع کر دی. اخلاص بڑا ضروری ہے. آپ یقین کریں اب تو یہ جو ہمارا مذہبی ماحول ہے نا, اس کے اندر بھی آپ کبھی اشتہار پڑھیں تو ایک صدارت ہوتی ہے, ایک سرپرستی ہوتی ہے, ایک نگرانی ہوتی ہے, ایک خصوصی تعاون ہوتا ہے, ایک مہمان خصوصی ہوتا ہے, ایک فلانے صاحب ہوتے ہیں, ایک فلانے صاحب ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار حد ہو گئی ہے, اس گاؤں میں صرف 6 ہی بندے ہیں, یہی صرف قابل بندے تھے جن کے نام لکھ دیے گئے, اور پھر جس کے پاس نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کا فرنٹ سیٹ پہ اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ آگے ہوتا ہے. ایسے تو نہ کریں آپ. اخلاص دیکھیں نا, جو بندہ ویڈیو میں آ گیا اس کا تو سب کو پتا چل گیا کہ محفل میں آیا ہوا تھا, تو جو ویڈیو میں نہیں آیا اس کا بندوں کو پتا چلے نہ چلے, رب رسول کو تو پتا ہے نا کہ آیا ہوا تھا. آپ کی اس محفل کا مہمان خصوصی پتا کون ہے بتا دوں؟ میں نہیں, میں تو سیدھا سٹیج پہ آیا ہوں, سٹیج سے سیدھا گاڑی میں جاؤں گا. اس محفل کا مہمان خصوصی وہ ہے جس نے یہاں جھاڑو دیا مسجد, جس نے صفیں بچھائی ہیں, جس نے جو پیچھے بیٹھا ہے, جس نے بیچارے نے یہاں سارا دن محنت, جس نے اشتہار لگائے وہ مہمان خصوصی, جس نے محنت کی. باقی تو آئے لوگ صدارت کر کے گزر گئے. اخلاص والا عمل زندہ رہتا ہے. اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں تو ریاکاری کا سادہ ترجمہ کیا کرتا ہوں, اگر آپ کہیں تو کر دوں. یہ تسی بولے نہیں, 2-4 تے بندے بولے, رہن دینے ہیں, کوئی اور گل کر لے, کر دوں ریاکاری کا سادہ ترجمہ. میں ریاکار کو نہ اداکار کہتا ہوں. میں کہتا ہوں جو ریاکار ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ تو اداکاری لمبی چلتی کوئی نہیں, بندہ تھک جاتا ہے, اداکاری لمبی نہیں چلتی. لمبا کام اخلاص والا چلتا, وہ تھوڑا ہو وہ اخلاص والا چلتا ہے. خلوص کا معاملہ کریں بھئی, کچھ کام تو ایسے کریں جو فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے, اور ان کو چھپائیں کہ کوئی بندہ دیکھ نہ لے, چھپا کے رکھیں. مخلص فی الدین, اللہ کی رضا کے لیے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نے ایک ملازمہ دی تھی, خادمہ کا. اماں جی یہ آپ کے کام کاج کر دے گی سارے, یہ آپ کو بہت ساری جو چیزوں کی ضرورت ہوگی فراہم کریں گی, کپڑے دھویا کریں گی, جھاڑو دیں گی, روٹی پکا کے. ایک خادمہ دی, کنیز دی. وہ کنیز کہتی ہے کہ میں تو گئی تھی حضرت عائشہ کی خدمت کرنے, اور وہاں منظر یہ تھا کہ جناب عائشہ میرے بھی سارے کام کر دیتی تھی. وہ روٹیاں پکانے کھڑی ہوتی تو 2 روٹیاں مجھے بھی پکا دیتی, وہ کپڑے دھونے کے لیے کھڑے ہوتی تو کہتی لا تیرا دوپٹہ میں بھی دھو دیتی ہوں. وہ میرے سارے کام کر دیتی, لیکن جب کوئی دروازے پہ بھیک مانگنے آتا نا تو جناب عائشہ صدیقہ مجھے پیسے دے کے کہتی جاؤ اسے دے آ. تو میں عرض کرتی کہ اماں جی سارے کام آپ میرے بھی کر دیتی ہیں, اور جب باہر کچھ دینے کی باری آتی ہے تو آپ مجھے بھیجتی ہیں, تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ دیکھیں, پھر لوٹیں میرے دوست, دیکھیں ہماری اماں ہماری تربیت کیسے کرتی, دیکھیں ان کا انداز فکر کیا ہے سوچنے کا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی جب تو باہر جا کے اس کو خیرات دے گی نا تو وہ تجھے دعا دے گی, تو وہ سمجھے گی کہ یہ مجھے دے رہی ہے, وہ دعا بھی تجھے دے جائے گی
میں دعا بھی نہیں لینا چاہتی، میں نے جو بھی اجر لینا ہے قیامت کے دن اپنے رب کریم سے ہی لینا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ دعا بھی تو ہی لے لے، میں دعا والا۔ یہاں تو 36 مرتبہ شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے، 36 مرتبہ۔ فلانا آیا اس کا بھی شکریہ، فلانا آیا اس کا بھی شکریہ، فلاں صاحب آئے ان کا بھی شکریہ، اتنے شکریہ ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اور ہمارے تو دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں نیکی تے میں کراں پر ایک کڑا نہ نیکی کر دے۔ میں کہ چلو انہوں نے کہنے تساں نیکی کیتی تو اشتہار چھپوا دیں، بندہ بڑا چنگا بھی میرے نہ نیکی کر گئے، اس کے پوسٹر لگنے چاہیے۔ نیکی کس کے لیے کی تھی؟ بولیے سارے بولیے۔ تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں تو ختموں میں بڑا برا حال ہوتا ہے، ایک لسٹ دی جاتی ہے بڑی لمبی۔ مجھے بھی ایک جگہ لسٹ دے دی، اس پہ لکھا تھا کہ 5000 قرآن پاک پڑھا ہے، حالانکہ مرنے والے کا اپنا بیٹا ایک سپارہ بھی نہیں پڑھتا، وہ ایک سپارہ بھی نہیں پڑھتا۔ 5000 قرآن پاک، اتنے لاکھ درود شریف۔ تو میں نے دعا شروع کی تو میں نے کہا کہ یا اللہ جو پڑھایا جانے والے کی روح کو بخش دے۔ تو بعد میں مجھے وہ کہنے لگے پیر صاحب آپ نے بتایا نہیں کیا کچھ پڑھا تھا۔ میں کہنے دسنا سا جی، کس کو بتانا تھا؟ ثواب کس نے دینا ہے؟ اس کو ضرورت ہے بتانے کی؟ معاذ اللہ، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ یعنی یہ ثواب بھی ہے بندوں کو بتائیں گے؟ پھر جی یہ 50,000 روپیہ میں اپنے ابا جی کی طرف مسجد دینے لگا ہوں تو یہ ختم میں یہ بھی اعلان کر دیں۔ اچھا جناب، ابا جی آپ کو کیا دے گئے؟ کہنے لگا 2-4 ایکڑ زمین بھی، کاروبار بھی، پیسے بھی۔ تو میں نے کہا اس نے بھی مسجد میں اعلان کرایا تھا کہ بغیر اعلان کے دے گیا؟ اتنی وہ تو بغیر اعلان کے دے گیا، تو اس میں سے 20,000 دے رہا ہے، اس کا بھی اعلان کرا رہا ہے۔ اور قاری صاحب بیچارے کئی دفعہ خطیب صاحب الجھ جاتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ 1000 روپیہ دینے آتا ہے تو کہتا ہے صحیح کر کے دسیا دے محمد بشیر دکھن علامت بندے پہاڑ والا سمجھنا ہے، صحیح کر کے بتانا۔ ہنسنے کے لیے نہیں، رونے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ اتنا برا حال ہو جائے گا ہمارا، کس کو بتاتے پھرتے؟ اور میں نے دیکھا نوٹ کھول کر لوگ لے آتے۔ اس طرح نہ کریں، نیکیوں کو چھپائیں۔ چھپی ہوئی چیزیں قیمتی ہوتی ہیں، یہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، یہ قیمتی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے درویش گزرے، عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، درویش بھی تھے، حدیث کے بہت بڑے استاد بھی تھے۔ اور جو صوفیاء سابقون الاولون ہوئے ان میں آپ کا نام ہے۔ آپ نہ اکثر اپنے کوفے کے علماء سے استفادہ کرنے کے لیے نہ کوفے آیا کرتے تھے۔ ہر شعبے میں کچھ لوگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، تو علماء کے شعبے میں بھی کچھ لوگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل جو ایک عمرہ کر رہا ہے وہ مفتی ہوتا ہے، اور اگر حج کر رہا ہے تو پھر تو شیخ الحدیث ہے۔ وہ کہتا ہے سارے مسئلے اب میں ہی بتاؤں گا، اور دو کی کتابیں پڑھ لے تو پھر تو کہنا ہے مولویوں کی پتہ ہوئے، سارا پتہ تو مجھے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جاتے تھے کوفے کے علماء کے پاس، اور وہاں جا کر کے ان سے استفادہ کرتے تھے۔ اب تو ہوٹل بن گئے ہیں، آپ جس ملک میں جس ایریے میں جاتے ہیں ہوٹل بک کر دیا جاتا ہے، اب وہاں قیام کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا۔ مسجدوں کے ساتھ لوگوں نے مہمان خانے بنائے ہوئے تھے، وہاں جا کے لوگ قیام کرتے تھے۔ کھانا پانی مسجد میں لوگوں کو پتہ چلتا تھا، مہمان آ گیا، وہاں لوگ کھانا بھیج دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اکثر اس مہمان خانے میں کوفے جا کے رکتے۔ ایک نوجوان تھا، اس کو علماء کی خدمت کا بڑا شوق تھا۔ اللہ کے بندوں کی خدمت کا شوق لگ جائے تو پھر اللہ بڑی رحمت فرمایا کرتا ہے۔ اسے بڑا شوق تھا، وہ بڑی خدمت کرتا، آپ کے لیے کھانا لاتا، پانی لاتا، چائے لاتا، دکیا پیش کرتا۔ بڑے مہینوں سالوں سے ملاقات رہی۔ پھر ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک آئے کوفے میں تو پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ لوگوں نے اس کی حضور وہ چھوٹا سا کاروبار کرتا تھا تو اس پہ قرضے چڑھ گئے۔ جن لوگوں کے پیسے دینے تھے نا وہ بڑے تگڑے لوگ تھے، انہوں نے پرچہ کٹوا دیا۔ کوتوالے شہر سمجھ لیں کہ ایس ایچ او گرفتار کر کے لے گئے۔ جب تک بندہ سخاوت کر رہا ہوتا ہے تب تک نہیں لوگ پوچھتے کہاں سے آئے ہیں، اور جب بندہ کہیں الجھ جائے نا تو پھر بندے کہتے ہیں اوہو بندہ ہی ٹھیک نہیں تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے کاروبار میں، یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو پتا چلا۔ ویسے آج کل کا کوئی پیر ہوتا تو وہ پیر صاحب پتہ کیا کرتے ہیں، جب تک مرید جھاڑو دیتا رہے پھر تو وہ کہتے ہیں میرا منظور نظر ہے، لیکن اگر قرضے چڑھ جائیں تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ تو جب تیرے گھر میں 6 درجن کنوں لے کے آتا تھا تب ذاتی معاملہ نہیں تھا، اب ذاتی معاملہ ہو گیا۔
اسی طرح کام لیڈر کرتے ہیں, کام کراتے رہتے ہیں سیاستدان, اور اگر بندہ الجھ جائے تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے. تو جب تم دفتر کھلوا رہا تھا تب ذاتی معاملہ نہیں تھا. ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم تپن انسانوں سے نفع لینا چاہتے ہیں, لالچی ہوتے جا رہے ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا قرضہ چڑھ گیا ہے اور وہ بند ہے جیل میں. آپ گئے, جا کے کوتوال سے ایس ایچ او سے ملاقات کی, فرمایا ماجرا کیا ہے, معمہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور بچہ بے قصور ہے, بیچارہ کام کرتا تھا تو اچانک نقصانات ہوئے تو ہوتے ہی گئے. انسان جب کامیاب ہوتا ہے تو مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا ہو جاتی, اور جب ناکام ہوتا ہے تو ایسا پھسلتا ہے کہ پھر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں پڑتا. وہ الجھ گیا, حضرت الجھتے الجھتے قرضے چڑھ گئے. اور حضرت صاحب جس پارٹی کے پیسے دینے ہیں وہ بڑی سخت ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے پیسے کتنے؟ کہنے لگا 50,000 دینار. آپ سمجھ لیں کہ 5 کروڑ روپیہ. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک, توجہ ہے نا میری بات پہ, تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اگر تو میری ایک شرط پوری کرے تو میں پیسے دے دیتا ہوں. میری طرف دیکھیں, کہانی تو نہیں نہ سنا رہا میں, آپ ذرا غور تو کریں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی 50,000 دینار. فون بند کر دیتے ہیں لوگ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو, لوگ فون بند کر لیتے ہیں. ویسے کہنے چودھری کو حکم ہوا تو دسی, اور جب وہ بتا دے پھر چھٹی. 50,000 دینار. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میری ایک شرط پوری کر, پیسے میں دیتا ہوں. اس نے کہا حضور 50,000 دینار ہیں. فرمایا میں نے سن لیا ہے پر میری شرط پوری کر. اس نے کہا حضور وہ کیا؟ آپ فرمانے لگے اس نوجوان کو بتانا نہیں اس کے پیسے کس نے دیے, پیسے میں دے دیتا ہوں. اس نے کہا حضرت جی اسے نہیں بتانا. آپ فرمانے لگے اس کے لیے نہیں دینے, میں نے اللہ کی رضا کے لیے دینے, اور جس رب کے لیے میں نے دینے ہیں اسے بتانا نہیں پڑتا, وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے, وہ تو علیم بذات الصدور ہے, لہذا بتانا نہیں. اس کو پیسے دے دیے. نوجوان نے بڑی منت کی کوتوال کی, یار اتنے بڑے پیسے کوئی دے گیا, کوئی 10 روپے تو نہیں دینا, اس محسن کا پتہ بتا, میں تو اس کے پوتوں کی بھی نوکری کروں گا. اس نے کہا میں مجبور ہوں, مجھے حکم نہیں, میں نہیں بتا سکتا. وقت گزر گیا, کوتوال بھی کہیں تبدیل ہو گیا. وہ نوجوان کہتا ہے عبداللہ ابن مبارک بوڑھے ہو گئے, اب گھر میں رہتے ہیں, باہر نہیں آتے. زیادہ ذوف آ گیا, اب جس نے پڑھنا ہے کچھ استفادہ کرنا ہے وہ بھی گھر میں حاضر ہوتا تھا. اللہ اکبر. وہ نوجوان کہتا ہے جیسے جیسے میری عمر بڑھتی شوق بڑھتا کہ یار میرا محسن مجھے مل جائے, میں اس کے پیر ہی چوم لوں ایک دفعہ. اتنا عظیم آدمی. اس کے بعد کئی دفعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ملے بھی. نوجوان کہتا ہے وہ جب بھی مجھے ملتے میں انہیں کہتا بابا جی نیک تو آپ بھی بڑے ہیں پر بندہ تو وہ تھا نا جو میرے پیسے دے گیا. تو وہ فرمایا کرتے چل دعا کرنا اللہ مجھے بھی کوئی کام کرنے کی توفیق دے دے, دعا کرنا. وقت گزر گیا, 15 سال بیت گئے. ایک دن وہ کوتوال کہیں رستے میں مل گیا تو اس نوجوان نے نا سر سے پگڑی اتار کے پیروں میں رکھ دی. کہنے لگا تجھے اللہ رسول کا واسطہ, میں کہیں شکریہ ادا کرنے سے پہلے ماری نہ جاؤ, میرے محسن کا پتہ تو بتا دے, ایک دفعہ بتا وہ کون ہے. وہ کوتوال کہنے لگا تو نے قسم ہی بڑی دے دی ہے, تجھے واقعی نہیں پتا وہ کون ہے, تو نہیں جانتا؟ کہا نہیں. کہنے لگا روز تو ان کی بغل میں بیٹھا ہوتا تھا, بعد میں بھی کئی دفعہ اکٹھے دیکھا. کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک. وہ نوجوان کہتا ہے میں اتنا تیز دوڑا کہ پگڑی گر گئی, جوتے ٹوٹ گئے, پیروں میں زخم ہو گئے, پر میں بھاگا کہ میں شکریہ ادا کروں. میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے, میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے. کہتے ہیں دوڑا گیا, لیکن قربان جاؤں جب عبداللہ ابن مبارک کے گھر کے باہر پہنچا تو رش لگا ہوا تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا, تو کہنے لگے 2 گھنٹے گزرے عبداللہ ابن مبارک انتقال کر گئے. یہ ابھی 2 گھنٹے گزرے, یہ ابھی 2 گھنٹے گزرے. ابھی بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہو, دنیا دار پجاری زر دے, کتیاں دے گل ٹلی ہو, بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو, تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو. دنیا جمع ہو گئی, لوگ رو رہے ہیں.
وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اندر داخل ہوا تو سفید کفن میں میں نے نورانی چہرے والا بابا لیٹے ہوئے دیکھا، اور میں نے پھر اپنی داڑھی ان کے پیروں میں رکھی اور میں نے کہا بابا آپ نے تہجدیں کتنی پڑھی آپ جانے اور آپ کا رب جانے، قرآن کتنے ختم کی آپ جانے اور اللہ جانے، کتنے لوگوں کو علم حدیث دیا آپ جانے اور آپ کا رب جانے، پر جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے نا، مجھے امید ہے اس ایک نیکی کی برکت سے ہی رب آپ کو جنت عطا کر دے۔ یارو کوئی کام کرنا بھی تو اسے دکھا لینا، اس پر اس قدر زیادہ تشریف رکھیں جی، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ میں تو خدمت تھوڑی کرانے آیا ہوں، اللہ آپ کو بہت ساری عزتوں سے نواز۔ میری خدمت اتنی ہے کہ آپ میری کوئی ایک بات سمجھ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ عزیز دوست، اگر مزاج میں خلوص ہو، ایک دیکھیں نا، بیوی کو آپ سارا خرچہ دیں، اس کی ہر بات مانے، لیکن اسے پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں، کہیں اور بھی اس کی نظر ہے تو گھر بستا ہے۔ اور اگر خامد کو پتہ چل جائے کہ کپڑے بھی وقت پہ دھو کے دیتی ہے، روٹی بھی ٹائم پہ پکاتی ہے، لیکن میرے ساتھ مخلص نہیں، تو گھر چلتا ہے؟ اخلاص نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو پورا دین کیسے چلے گا؟ لیکن لوگ دکھاتے پھرتے ہیں اپنا، آپ بتاتے پھرتے ہیں، الجھ گئے ہیں۔ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ اگر آپ کے اندر خوشبو ہے تو خوشبو کو تھوڑی ضرورت ہے کہ وہ بتائے کہ میں خوشبو ہوں۔ خوشبو بتایا نہیں کرتی، خوشبو آیا کرتی ہے۔ خوشبو بولیے آیا کرتی۔ امام زین العابدین، بس بات سمیٹنے لگا ہوں، امام زین العابدین حضرت امام حسین کے کربلا میں بچنے والے اکیلے شہزادے، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت سیدنا امام زین العابدین بیمار کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام زین العابدین نا، ان کا وصال ہوا تو جب ان کو غسل دیا جانے لگا تو ان کی پشت پر موٹے موٹے نشان تھے۔ لوگوں نے آپ کے صاحبزادے سے کہا یہ نشان کس بات کے ہیں؟ تو صاحبزادے رو پڑے، فرمانے لگے میرے ابا جی نا رات کو اناج کی بوریاں اپنی پشت پہ رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آیا کرتے۔ تب لوگوں میں تجسس پیدا ہوا کہ صاحبزادے آپ کہاں رہتے تھے؟ تو فرمانے لگے میں کئی دفعہ عرض کرتا تھا کہ مجھے دے دیں، میں دے آتا ہوں، تو فرمایا کرتے تھے پتر اگر تمہیں دوں گا تو پھر اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، پھر اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، تو میں اسے رسوا نہیں کر سکتا، میرا اس کا اور میرے اللہ کا راز ہے۔ یار کوئی تو نیکی ہو جو چھپی۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی پہلے پتہ کرانا ہے بندہ مستحق ہے کہ نہیں، ہے نا جی۔ پہلے میں نے امام شافعی سے بھی ایک بندے نے آ کے کہا تھا، اس نے کہا تھی میرا دل بڑا کرتا ہے سخاوت کروں پر مستحق بندہ کوئی نہیں ملتا۔ تو امام صاحب فرمانے لگے تیرے پاس جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا، تیرا حق بنتا تھا۔ وہ چپ کر گیا، کہنے لگے اگر رب کریم نے تیری خوبی کوئی نہیں دیکھی اور تجھے اپنے فضل سے عطا کر دیا تو اللہ کے بندوں کو کیوں ٹٹولتا پھرتا ہے؟ اب تو انٹرویو اتنا سخت لیا جاتا ہے، اتنا سخت غریب کا انٹرویو ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس خیرات سے تو مر جانا ہی بہتر ہے، اتنا سخت انٹرویو لیا جاتا ہے۔ ہم سخت ہو گئے ہیں ہمارے مزاجوں میں۔ ہر مانگنے والا آدمی دکاندار، میں رات کو نا لاہور تھا تو واپسی پہ ایک جگہ پہ نا لاہور سے آتے ہوئے ایک پیٹرول پمپ پہ قریب ہی لاہور کے بریک لگائی بچے نے، کچھ تیل بھروانا تھا، کچھ اور طبی ضروریات تھیں، تو ایک بچی کوئی 10-12 سال کی وہ قریب آ گئی کھلونے لے کے، تو اس نے کہا انکل جی کھلونا لے لو۔ میں نے اس سے کہا بچے سے کہ کھلونا ہم نے کیا لینا ہے، اس کو 10-20 روپے دو اور ساتھ اس کو کہو کہ بیٹی رات بڑی ہو گئی ہے گھر چلی جا، زمانہ ٹھیک نہیں۔ تو اس نے شیشہ کھول کے 20 روپے اس کی طرف بڑھائے تو بچی کہنے لگی انکل میں مانگتی نہیں۔ تو بیٹیاں نا، میری بھی بیٹی، میری بیٹی کی عمر کی تھی وہ بھی، میں نے بڑی عجیب سی طبیعت میں بات اتری تو میں نے کہا بھی اس سے کھلونا خرید لو، 200 روپے کا کھلونا خریدا۔ تو اس کو میں نے کہا پتر اتنی رات کو یہاں کیوں گھومتی ہو، 10 بجنے کو ہیں اور آپ اس وقت؟ تو کہنے لگی چچا وہ سامنے کرسی پہ میرے ابا جی بیٹھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی ایک ٹانگ اور ایک بازو کام نہیں کرتا۔ تو میں آپ کو افغانستان کی غربت نہیں سنا رہا، کہ میں آپ کو اپنے ملک کی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں وہ کہتا ہے ساری دنیا ہی امیر ہے، وہ پھر غریبوں کا دکھ بھول جاتا ہے۔ تو کہنے لگی وہ میرے ابا جی بیٹھے ہیں، میں ان کے ساتھ آئی ہوں، تھوڑا سا سامان اور بیچنا ہے پھر ہم نے گھر چلے جانا ہے۔ تو وہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے بچی گھومتی رہی،
मैं सोचता रहा कि अल्लाह तू मेहरबानी फरमा, बेटियां तो बराबर होती हैं, बेटियां तो बराबर होती हैं। कहने लगी सौदा अब्बा ही लेके आता है पर वो चल नहीं सकता। मैं कह रहा था यार क्या करना है उन दौलतों का जो लोगों ने समेट समेट के जेबों में रखी हुई हैं, किस काम की। बशर्त यह है कि हम तो पैसे वहां लगाएंगे जहां मैच होगा ना कप का, और हमें मेहमान खुसूसी बनाया जाएगा, वहां हम पैसा खर्च करेंगे। और हमें जब कबड्डी में बुलाया जाएगा कि चौधरी साहब आप मेहमान खुसूसी हैं तो आपने इतने पैसे देने हैं, तो वहां हम देंगे जहाँ फोटोबाजी होगी। इखलास, खुलूस, लिल्लाहियत, ये हुस्न है, इसको अपनाइए। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बात पे तवज्जो फरमाइएगा। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं छोटी सी तिजारत करता था, कारोबार। कुछ लोग समझते हैं कि अल्लाह सिर्फ मस्जिद में मिलता है, हालांकि तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो सच्चा ताजर होगा ना, तिजारत सच्चाई से करे, अल्लाह क़यामत के दिन उसे नबियों के साथ जगह अता फरमाएगा। कितना बड़ा दर्जा है। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माना मुबारका में कुछ लोग आपकी खिदमत में आए कि हुजूर बारिश नहीं होती, दुआ कर दें। तो आप फरमाने लगे, वो मेरी खानका के, मेरे मदरसे के, मेरी मस्जिद के सामने एक करियाने की दुकान वाला है, उससे दुआ कराओ बारिश हो जाएगी। लोग उसके पास गए कि जनाब दुआ कर दें, बारिश नहीं होती। तो उसने कहा हजरत मारूफ करखी से दुआ कराएं। कहने लगे उन्होंने भेजा है। तो कहने लगा मुझे तो लफ्ज भी सीधे नहीं आते, चलो उन्होंने भेजा है तो मांग देते हैं दुआ। कहने लगा ए अल्लाह मेहरबानी फरमा, इनको बारिश अता फरमा। अभी लोग कहते हैं उसकी दुआ मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि रब करीम ने अहले बगदाद को बारिश अता फरमा दी। ये बारिश हो गई ना, तो वो जो कुछ लोग तो चले गए, जो साहिब नजर लोग थे वो हजरत मारूफ करखी की खिदमत में आए, जो तजस्सुस में रहे। उन्होंने कहा हुजूर समझ नहीं आई, ये हमारे साथ ही रहता है, आम सा बंदा है, आपने कहा उससे दुआ कराएं। क्या रात को जब दुनिया सो जाती है तो ये मस्जिद आ जाता है, तन्हाई में इबादत करता है? तो हज़रत मारूफ करखी फरमाने लगे ऐसी कोई बात भी नहीं। कहा हुजूर फिर आपने इससे दुआ करने को क्यों कहा? तो आप फरमाने लगे 30 साल हो गए मेरे सामने दुकान करता है, ये सौदा जब भी तोलता है पूरा तोलता है, ये लोगों की खैरखाई करता है। तो जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के बंदों के साथ इतना वफादार रहता है, रब उसकी दुआएं जरूर कबूल फरमाया करता है। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने जब कलमा पढ़ा ना तो मैं तजारत करता था छोटी सी। अगर तू समझता है ना कि मैं अपने ऊपर दीन को पूरा नाफिज ना करूं, तो फिर जुज़वी मुसलमान तो कहीं कहा ही नहीं गया। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा था हुजूर नेक कौन होता है? तो आला हजरत फरमाने लगे जिसकी तन्हाइयां साफ सुथरी होती, जो अकेले में अल्लाह से डरता है, जो तन्हाई के अंदर साफ सुथरा होता है। महफिल में तो मेरी तरह सारे सज समर के आते हैं। फरमाया जो अकेला बैठा हो और उस पर अल्लाह का खौफ तारी हो, वो असल में नेक बंदा होता है। मेरे भाई हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने जिस दिन कलमा पढ़ा तो अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत फरमाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दीनुन नसीहा, मेरा सारा दीन किसी की खैर खाई करने का नाम, भला कर किसी का। हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्ला ने वो बात सुनी और चले गए। कहते मैं पहले दिन गया, उस दुलगाबा के अंदर ये चीज रिवायत मौजूद है। कहते मैं पहले दिन गया, एक यहूदी से मैंने घोड़ा खरीदा और 3 दिनार में मेरा उसके साथ सौदा तय हो गया। फरमाते हैं जब घोड़े की मैंने लगाम पकड़ी और मैं चंद कदम चला तो वो घोड़ा बड़े ठंडे मिजाज का था, कि साऊ आखी था पंजाबी, वो बड़ा साऊ था। कहते हैं वो बिल्कुल मेरे साथ साथ चलने लगा। तो मैं वापस पलटा और मैंने उस यहूदी से कहा ये तो घर में भी रखने के लिए बड़ा अच्छा है, ये तो सवारी घर में बच्चों के दरमियान भी ठीक है। 3 दिनार नहीं, तू 6 दिनार रख, तेरा महंगा है। कहते हैं वो आंखें खोल के मेरी तरफ देखने लगा। अब मैंने दोबारा घोड़े पे सवारी की, जब थोड़ा सा मैंने उसको चलाया तो कहते हैं वो तो सवारी में भी बड़ा उम्दा था। मैंने उस यहूदी की तरफ फिर तवज्जो की, मैंने कहा यार तेरा घोड़ा महंगा है, तू 3 दिनार और रख। कहते मुझे कहने लगा तू वही है जो पहले आता था या तू बदल गया है? मैंने कहा नहीं, अब मैं बदल गया, अब मैं वो नहीं हूं, अब मेरे अंदर तब्दीली आ गई, मुझे किसी ने बदल दिया है। कच्चा रंग ललारी वाला जड़ा चढ़दा लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। मैं बदल गया हूं।
کہتے ہیں کہا بات تو بتاؤ. تو فرمانے لگے یار میں تجھے اگر 9 دینار دے کے بھی منڈی میں جاؤں گا تو میرا وہاں پھر بھی 12 کا بکے گا. تو اگر 3 دینار اللہ مجھے اس میں سے پھر بھی دے دے گا تو میں تیرے 6 کیوں رکھوں, تو رکھ. تو یہودی کہنے لگا جناب آپ بتائیں تو صحیح آپ کیسے بدلے؟ تو فرماتے میں نے اس سے کہا کہ بدل اس طرح گیا ہوں کہ میں نے مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے, اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کی خیر خواہی کرنا, بھلا کرنا, کسی کا نقصان نہ کرنا, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا, کسی کو لوٹنا نہ. تو اب میں بدل گیا ہوں, میرے اندر انقلاب آ گیا, اب میں شعوری طور پر ایک انسان بن گیا ہوں. کہتے ہیں یہ کہہ کے جب میں نے گھوڑے کا رخ موڑا نا تو یہودی چھلانگ لگا کے میرے پیچھے بیٹھ گیا. میں نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے بھی وہیں لے چل جس نبی نے تجھے بدلا ہے, میں بھی ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں تقریروں سے. جو بندہ بھی سٹیج پہ بیٹھتا ہے نا, اب تو لوگ کنٹرول ہی نہیں کرتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اچھے طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہیے. اور چونکہ ہمارے ہاں یہ سٹیٹس بھی نہیں ہے کہ کس نے بیٹھنا ہے اور کس نے نہیں بیٹھنا, لہذا میری طرح جو بھی بیٹھ جاتا ہے سب سے نیک وہی ہوتا ہے. باقی وہ نہ اسے پہلے کوئی اچھا آدمی گزرا ہوتا ہے معاذ اللہ, اور نہ اسے اپنے معاصرین میں کوئی نظر آتا ہے, اور بعض والے تو ویسے نہیں نہ اچھے ہوتے. تو بھائی یاد رکھیں, انقلاب صرف تقریروں سے نہیں آتا, عمل دیکھتے ہیں لوگ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند. تو کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ حضور کیا مطلب ہے؟ تھوڑی دیر لوگوں کا دوستانہ رہتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ فرمانے لگے جب تک تو لوگ باتیں سنتے ہیں تب تک تو لوگ ساتھ رہتے, اور جب تھوڑا سا عمل دیکھنے لگتے ہیں پھر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں, پھر وہ بیک ہونے لگتے ہیں. اسی لیے تو محبوب نے فرمایا کسی کو پرکھنا ہو تو لین دین کر کے دیکھ, اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ, وقت بتا کے دیکھ, پھر تجھے پتا چلے. میلاد ایک انقلاب ہے, بدل جانے کا نام ہے. نبی پاک کے غلام بدل جایا کرتے, ان کی وہی کیفیات نہیں رہتی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے غلاموں کے معاملے میں اتنا سخت تھا کہ لوگ دوسرے مثال دیتے تھے اپنے غلام کو کہ پھر تیرا وہی حال کروں جو ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتا ہے. اتنا میں سخت مارتا تھا. ہم بھی بڑے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں نا اپنے اپنے ہاں, کہتے ہیں جی میرے آگے کوئی نہیں بولتا جی, کسی کی ضرورت ہی نہیں جی, بالا دی کی مجال ہے انہوں دی اماں دی کی ضرورت ہے. او بھائی ایسے نہ کر. دنیا میں سب سے خوبصورت شخص وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنا دکھ بتانا آسان سمجھتے ہیں, جس کے لوگ قریب جاتے ہیں. تو کس طرح کا بن گیا ہے کہ تیرے اپنے بھی تیرے قریب نہیں جاتے, اور پھر تو اپنی تعریف کر رہا ہے. دنیا میں بہترین شخص وہ ہوتا ہے جس تک لوگوں کی رسائی آسان ہوتی ہے, جس کو لوگ اپنی بات آسانی سے بتا سکیں, وہ سمجھے کہ یہ ہمارا مداوع کرے گا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں بڑا سخت تھا. جس دن میں کلمہ پڑھنے آیا نا تو محبوب تو جاننے والے ہیں نا, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, حضور کو تو اللہ نے کنجیاں عطا فرمائی ہیں نا غیب کی. تو محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کلمہ پڑھنے حاضر ہوا تو محبوب علیہ السلام سے عرض کی حضور کوئی خاص بات؟ تو حضور نے بڑی وصیتیں اور نصیحتیں فرمائی, اور پھر میری طرف محبوب نے اس طرح دیکھا کہ میرے دل کے سارے عیب دھلنے لگے. تو محبوب فرمانے لگے تیرے لیے خاص بات ہی ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اپنے غلاموں کے ساتھ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. اپنے غلاموں کے ساتھ جاگ رہے نا آپ لوگ, کن کے ساتھ؟ اب تو غلام نہیں نہ ہوتے ہوندے نے, جنہوں 2 لاکھ دے کے ڈیرے تے نہیں بنی دا جی, وہ اس کو تنخواہ دی جاتی ہے 6,500, اور سارا بچہ اس کا بال بچہ بھی نوکری کرتا ہے, اور اس کو رہائش بھی وہاں دی جاتی ہے جہاں بھینسیں باندھی جاتی ہیں. یہ ظلم ہے. اس کے باوجود ہم پڑھے لکھے ہیں, حاجی صاحب بھی ہیں, نمازی بھی ہیں. میں غور کرنا, کہتے ہیں جی یہ سیانے نہیں. تو میں کہتا ہوں جب بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو عقل بھی نہیں ہوتی. جیدے گھر دانے او دے کملے بھی سیانے, میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام, تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. اور بھائی جب یہ پردہ ہٹے گا دولت کا تو پھر پتہ چلے گا کہ تیری قدر زمانہ کتنی کرتا ہے. اپنے غلام سے, ہمارے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھے بڑی بڑی سوسائٹیوں میں رہنے والے, ان کا ملازم ان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتا. ٹیبل پہ جگہ موجود ہے, کرسی کی جگہ ہے,
لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، وہ ڈرائیور کو نہ وہیں گاڑی میں بھیج دو، وہیں کھا لینا۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ پیرانے عظام جو میری طرح کے پیر صاحبان ہیں وہ بھی کہتے ہیں مرید نہیں جی میرے نال بہندے ہو، کہنے اسی ادب کرنے ہیں، لہذا میرے لیے چھوٹے گوشت دا شوربا اورا کر لو، انہوں نے باقی اتھے دے آؤ۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کہ اگر حضرت بلال حبشی مصطفیٰ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھا سکتے ہیں، ایک پلیٹ میں، سمامہ بن اسال سے کسی نے کہا تو نبی پاک سے متاثر کیسے ہوا؟ تو کہنے لگا اس دن میں متاثر ہوا تھا جب محبوب پاک کھانا کھا رہے تھے ایک پلیٹ میں، اسی میں ابو بکر صدیق بھی تھے، اسی میں سلمان فارسی بھی تھے، اور اسی میں بلال حبشی بھی تھے، تو پھر میں متاثر ہوں۔ بہرحال بات دور چلی جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں کلمہ پڑھ کے واپس آیا، توجہ کیجئے گا، میں بس ایک دو بات کے بعد بات سمیٹنے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں کلمہ پڑھ کے واپس آیا تو میرے غلام بیٹھے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتے وقت میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر سلوک کرنا کس طرح کا ہے غلاموں کے ساتھ؟ تو محبوب نے فرمایا جیسا کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا، جیسا پینا ویسا انہیں بھی پلانا۔ بھئی ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ جیسے کپڑے خود پہنے اس کا نوکر بھی ویسے ہی پہنے؟ توجہ ہے میری بات پر؟ ہوا ایسا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن حضور نے یہ بیان، بلکہ مولا علی شیر خدا کے غلام تو کہتے ہیں کہ حضرت علی ہمیں گھر لے جاتے، یہ بھی حضرت علی کی شان ہے۔ ہاں جی، یہ بھی بیان ہونی چاہیے، اور یہ نظر بھی آنی چاہیے کبھی کبھی ان کا نام لینے والوں۔ حضرت علی کے غلام کہتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ بازار گیا تو حضرت علی نے 2 جوڑے خریدے، اس طرح ہم بھی 2 طرح کے نہیں خریدتے، ایک پہننے والا ایک دینے دلانے والا۔ دین دوان والے لہدہ دے دیا جی، کیا بات ہے بھائی۔ حضور علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے۔ تو وہ دکاندار نے بھی ایک رکھا ہوتا ہے چورا لہدہ کر کے، وہ کہتا ہے دین دوان والے لے جاؤ، اور پھر اس پہ بڑے رٹے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ سماجی مسئلہ ہے، اس پر میں چلتا نہیں ورنہ بڑی دور تک جانا پڑے گا۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ گیا، انہوں نے 2 جوڑے خریدے، ایک جوڑا انہوں نے ایسا خریدا جو بڑا مہنگا تھا، اور ایک وہ خریدا جو بڑا سستا تھا۔ فرماتے میں سمجھ گیا کہ وہ سستا میرے لیے ہے اور جو قیمتی ہے وہ شیر خدا پہنیں گے۔ لیکن فرماتے ہیں جب واپس آنے لگے اور ایک جگہ سے جدا ہونے لگے، مجھے اپنے حجرے میں جانا تھا، حضرت علی کو اپنے حجرہ مبارکہ میں جانا تھا، تو شیر خدا نے جب مجھے جوڑا تھمایا تو وہ تھمایا جو مہنگا تھا۔ میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے، تیرے اوپر یہ زیادہ جچے گا۔ یہ بھی سنت ہے، یہ بھی طریقت ہے، یہ بھی حضرت مولا علی سے ثابت ہے کہ خود جوڑا سستا پہننا اور غلام کو مہنگا پہنوانا، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی طریقہ میرے محبوب پاک کا، اسے بھی کبھی اپنانا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ بات سن کر میں واپس آیا، میرے غلام بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کھانا بنواؤ۔ کہتے ہیں کسی غلام کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے کبھی سیدھا کھڑا بھی ہو سکے۔ آج میں نے کھانا بنوایا، دسترخوان لگا، غلام بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں جب ان سب کو بٹھا کے میں اپنے ساتھ کھانا کھلانے لگا تو ان کو روٹی اٹھاتے تو ان کے ہاتھ کانپتے، وہ ڈرتے۔ میں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے حضور آپ تو بڑے سخت ہیں، تو ساتھ بٹھا کے روٹی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے، فرمانے لگے سخت پہلے تھا، اب سخت نہیں ہوں۔ غلام کہنے لگے کیوں؟ فرمانے لگے اب رحمت للعالمین نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب وہ سختی نکل گئی ہے۔ ہماری بھی سختی ہے غریبوں کے حق میں، امیروں کے حق میں نہیں ہے۔ غصہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا سیانا ہے، ماڑے پہ آتا ہے، تگڑے پہ بالکل نہیں آتا، بڑا عقل مند ہے، دانا قسم کا غصہ ہے۔ تو بھائی میلاد ایک انقلاب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی ہے، وہ کہتی ہیں جب میں نے کلمہ پڑھا اور فاروق اعظم کو پتہ چلا تو مجھے الٹا لٹکا کے مارتے تھے۔ عمر سخت گیر آدمی، اور اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تو پانی منگواتے، لیکن وہی عمر ہے جب کلمہ پڑھ گئے تو انقلاب آ گیا، پھر وہ بدل گئے۔ اگر تو بدلا ہی نہیں، اور یاد رکھے جو لوگ صرف کال کے ہوتے ہیں نا، صرف باتوں کے حد تک، ان کا اپنا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ 2 کشتیوں کا مسافر خود بھی بے چین رہتا ہے۔ جب انسان عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو سب سے پہلی نعمت اللہ اسے دیتا ہے کہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔
وہ شخص سب سے پہلے خود ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کی روح ٹھنڈی ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک وہ زمانہ تھا، اور جب کلمہ پڑا تو پھر ایک اور زمانہ آیا جس کو صاحب طبقات نے لکھا ہے حضرت عمر دور خلافت ہے، امیر المومنین ہے، ڈنکا بجتا ہے، زمین کو درہ مارے تو پانی واپس کرتی ہے، حضرت عمر کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے، دبدبا ہے، تن تنا ہے، لیکن وہی عمر ہے۔ چہرے پہ نقاب ڈال کے ایک دروازے کے آگے سے گزرے ہیں تو ایک بوڑھی اماں پریشان بیٹھی ہے، غلام سے کہتے ہیں اماں پریشان لگتی ہے۔ اس نے کہا حضور پوچھ لیں، اماں اجازت دو تو اندر آ جاؤں؟ اماں کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو، کہ نہیں مہربانی کرو۔ عمر نے منت کی، گزارش کی، اندر تشریف لائے۔ اماں پریشان ہو؟ تو بوڑھی اماں بول پڑی، کہنے لگی بڑا شکوہ ہے عمر سے، میں بوڑھی بھی ہوں، بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، 25 دینار قرضہ چڑھ گیا، 3 دن سے بھوکی ہوں، عمر نے میرا حال نہیں پوچھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اماں عمر کو کیا پتا تو اس حال میں ہے؟ تو مدینے کی وہ بوڑھی امت کو بتاتی ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، وہ بول کے بتاتی ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے، عمر کو خبر نہیں؟ تو جاؤ میرا پیغام دو عمر کو جا کے کہ حکومت چھوڑ دے، اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تو بتا تو کہاں تھا، کیسے ہو گیا؟ جو سربراہ ہوگا اسے جواب دینا ہوگا۔ آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا میں نے عمر کو اس دن دیکھا، دوڑے گئے اور 25 دینار بھی لائے، تازہ پکا کھانا بھی لائے، اور اپنے کندھوں پر راشن کی بوری بھی رکھ کے لائے۔ اس اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے، کھانا بھی رکھا۔ اماں چارپائی پہ تھی اور عمر زمین پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے، تیرے قرضے بھی اتر گئے، پیسے بھی۔ اماں دکھی تھی نا، اب تو خیر بڑی موج ہے، اب تو خانقاہی لوگوں کے پاس بھی غریب لوگ آ کے دکھ نہیں سنا سکتے۔ اگر وزیر سے ملنا بڑا مشکل ہے تو پیر سے ملنا بھی بڑا ہی مشکل ہے۔ کوئی ان غریبوں کی بداوا کدھر جائیں بیچارے، کس سے جا کے بات کریں؟ کہتے ہیں مختصر سی بات کرو، حضرت بڑے نازک مزاج ہیں، زیادہ بات نہ کرنا، سن نہیں سکتے، نہ ایسے کرو۔ مصطفیٰ کریم اگر سارا دن مسجد میں بیٹھ کے غریبوں کی سنتے ہیں تو بھی باہر نکل آ، کچھ فرق نہیں پڑتا، ان کے بیچ رہ، یہ کہیں تو بیچارے جا کے اپنے آنسو گرا سکے، کسی کو تو اپنے دکھ کی بات کر سکے۔ تڑپ رہی ہے دنیا، سسک رہے ہیں لوگ، لیکن بس جو جہاں مست ہوا ہے وہ وہاں ہو گیا۔ بھائی وہ اماں دکھی تھی تو رو پڑی، کہنے لگی میں عمر کو معاف نہیں کروں گی، میں تو پکا ہوا پھالوں، کسی وقت بھی گر جاؤں گی، قبر میں مصطفیٰ آئیں گے تو میں عمر کا شکوہ کروں گی، میں کہوں گی حضور اس نے میرا حال نہیں پوچھا۔ آپ کے غلام کہتے عمر اتنا روئے کہ میں نے کبھی روتے دیکھا ہی نہیں۔ او بھائی عمر منا رہے ہیں اس اماں کو، اس اماں کا 4000 ووٹ نہیں، اس اماں کی برادری کا 25,000 ووٹ نہیں، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں، یہ وہ والی اماں نہیں جس کے ختم پہ سارے اعلان کریں کہ مجھے بھی دیا کرتی تھی توڑا، اور میرے لیے بھی اماں بڑی اچھی تھی، مجھے بھی بڑا چاہتی تھی، یہ وہ والی نہیں۔ تو بے آبرو بے آسرا عورت ہے، بیچاری پریشان ہے، رو رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے اماں چل میری خاطر عمر کو معاف کر دے، کہنے لگی جا تیری خاطر معاف کیا۔ فاروق اعظم فرمانے لگے لکھ کے دو۔ اماں نے کہا لکھو میں سائن کرتی ہوں۔ عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی، پھر معاف کرا لی۔ سائن کرانے کے لیے آگے بڑھایا تھا کہ مولا علی شیر خدا آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے۔ عمر یہاں کھڑے ہو، سارے مدینے میں ڈھونڈ کے آیا ہوں۔ اماں نے سنا عمر تھا، یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ اماں اٹھی، جناب عمر فرمانے لگے اماں تو نے جو کہا صحیح کہا، اب اپنی بات پہ قائم رہ، ذرا سائن کر دے۔ اماں نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق نے او بھائی یہ داستان سرائی نہیں کر رہا، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے مصطفیٰ نے تیار فرمائے ہیں، اور تو بدل کے دیکھ اللہ تجھے ان کے تقوی کا فیض عطا فرمائے گا۔ تو بدل تو صحیح، ارادہ تو کر، اللہ تجھے فیض دے گا ان کے تقوی، اور ضرور تیرے اندر وہ نور پیدا کرے گا جو اپنے ان نیکوں کو اس نے عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ اور جناب عبداللہ ابن مسعود سے جناب عمر کہنے لگے چلو آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی سائن کر دو۔
ان کے سائن ہوئے تو پھر عمر روئے اور اس کو لپیٹا رکے کو، اور جناب علی کی طرف بڑھا کے فرمانے لگے علی مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا، جب چلا جاؤں تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا۔ اگر محبوب علیہ السلام نے پوچھا عمر میری امت کا کیا کر کے آئے ہو، تو رکا کھول کے عرض کروں گا یا رسول اللہ ایک کما ناراض تھی میں اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں۔ تبدیلی پیدا کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے اتنے نماز فرض ہے، اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں، ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے، اس کے لیے ایم فل کا مقالہ لکھنے کی ضرورت نہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس کے لیے ایم بی اے یا بی بی اے کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمیں ویسے بھی پتہ ہے، ہم جانتے ہیں یہ مشکوک ہے، اس کے لیے ہمیں ایم کام کی ڈگری حاصل کرنے کی حاجت نہیں۔ اپنے آپ کو تبدیل کریں، تبدیلی لائیں۔ ہم سارے نکلے ہوئے ہیں مخدوم بننے کے لیے۔ جو مخدوم بنتا ہے پریشان رہتا ہے، اس نے سلوٹ نہیں کیا، اس نے سلام نہیں کی، اس نے میرا نام نہیں لیا۔ جو خادم بنتا ہے وہ موج میں رہتا ہے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، وہ بڑی موج میں ہوتا ہے، نوکر کی تھے نخرہ کی۔ اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اگر سینکڑوں محفلوں کے باوجود بھی ہمیں کما لیے گیا تو میں نے محفل کرانے والے سے پوچھا، میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ مسجد نہیں جاتے؟ بالکل نہیں۔ تو میں نے کہا اس محفل کو کیا سمجھتے ہو تم؟ وہ رسم ہے؟ کیا مطلب ہے ان چیزوں؟ یہ رسومات ہیں، ٹھیک ہے ادا کی چھٹی کی۔ محفل تو انقلاب کا نام ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہوتی تھی تو ایک ایک محفل میں سینکڑوں لوگ توبہ کر جایا کرتے، تو انقلاب ہے۔ تم نے کیا حاصل کیا؟ اور اگر تم نہیں حاصل نہیں کیا تو آگے تم لوگوں کو کیا دو گے؟ اس سے تبدیلی لائیں۔ اگر آپ بدل جائیں نا، محفل سے اٹھ کے جائیں اور کہیں میں نے داڑھی رکھ لی، میں نمازی ہو گیا، تو انشاءاللہ کسی اور کے دل میں بھی شوق پیدا ہوگا کہ مجھے بھی کرانی چاہیے، اور جو نہیں آئے تھے انہیں بھی ذائقہ پیدا ہوگا کہ ہمیں بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ سجانے والوں کو، آنے والوں کو برکات عطا فرمائے۔